السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 15۔ آج کے درس میں ہم یہ بات کریں گے اسباب نزول کیا ہے۔ سبب نزول، اسباب نزول آپ نے سنا ہوگا، یعنی قرآن مجید کی کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا سبب نزول ہوتا ہے، کوئی ریزن وہاں بنا، کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آیا، یا کسی نے کوئی سوال کیا، یا کسی کو کچھ پوچھنا تھا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ایسے ہو گیا ہے، اس کا کیا حل ہے۔ تو اللہ عز و جل اس حالت میں قرآن مجید کی کوئی صورت یا کچھ آیتیں نازل فرماتے تھے، سوال کے جواب میں، مسائل کے حل میں۔ کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کے جواب میں، اسی کو کہتے ہیں سبب نزول، یعنی ریزن۔ کوئی ریزن بنتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی، تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین کچھ آیتیں یا صورتیں نازل فرماتے تھے، اسی کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں کچھ آیتیں، بلکہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس کا سبب نزول ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس کا سبب نزول ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جس کا کوئی سبب نزول نہیں ہے، اللہ نے ڈائریکٹ صورت نازل فرمائی۔ یا بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس کا کوئی سبب نزول نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائی۔ تو کچھ صورتیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا کوئی سبب نزول نہیں ہے، لیکن وہیں پر کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا سبب نزول بھی ہے۔ تو بعض علماء نے تو باقاعدہ اس ٹاپک پر الگ سے کتابیں لکھی ہیں، سبب نزول یا اسباب النزول کے عنوان سے، اور سب سے پہلے کتاب لکھنے والے ہیں امام بخاری کے شیخ علی ابن المدینی، اور اسی طرح حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، لباب النقول فی اسباب النزول۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں خاص اسی پر لکھی گئی ہے، سبب نزول، اس ٹاپک پر۔ تو سبب نزول کیا ہے پتہ چل گیا، کس کو سبب نزول کہتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو بہت سے سوال یا باتیں ایسی ہوتی جو مسلمانوں کی طرف سے ہوتے تھے، لیکن کچھ سوال ایسے بھی ہوتے تھے جو غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتے تھے، مثلا یہودی کی طرف سے، یا کچھ کرسچن آتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بھی آیتیں نزول فرماتے تھے، صورتیں اتارتے تھے۔ یا کبھی کافروں کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا تھا کہ ایسا کیوں، ویسا کیوں، ایسا اللہ نے کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں ہوا، تو کافروں کے اعتراض میں بھی قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کافروں کو جواب دینے کے لیے بہت سی صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں، کافروں کے رد میں بھی ہے، کافروں کے جواب میں بہت سی صورتیں آیتیں ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن میں ہر طرح کی آیتیں اور ہر طرح کی صورت موجود ہے۔ کافروں کا منہ توڑ جواب بھی اس کے اندر ہے، کافروں کے جو اعتراض، آج بھی جو سوال کرتے ہیں کافر، یا جو اعتراض کرتے رہتے ہیں اسلام پر یا نبی کے خلاف یا اسلام کے خلاف، اس وقت جو ان لوگوں نے کیا تھا اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو ان تمام باتوں کو کہا جاتا ہے سبب نزول، اسباب نزول۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آیت کا یا سورت کا سبب نزول ہو تو اس کو جاننے سے قرآن کی آیات کو اور سورتوں کے مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، بہت اہم علم اور بہت اہم فن ہے کہ اگر پتہ چل جائے اس کا سبب نزول تو اسے آیتوں کا مطلب اور معنی صحیح سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسی لیے کچھ آیتیں ایسی جس کو لوگ سیدھے لوگ لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ وہ جہاد کی آیتیں ہوتی ہیں، اس کا کنڈیشن دیکھا جاتا ہے کہ وہ کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کیا کنڈیشن تھی، اسی کو سبب نزول کہا جاتا ہے۔ تو بغیر اس کے بیک گراؤنڈ جانے ہوئے سیدھے کسی آیت کو پیش کر کے کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، استغفر اللہ، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی کا مطلب بھی سمجھنا آیت کا، اس کا سبب نزول دیکھا جائے، اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ دیکھا جائے، تب جا کر کے اس آیت کا یا اس صورت کا صحیح معنی مطلب انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب آئیے آپ کو میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ تو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کیا اس کا سبب نزول ہے؟
مشرکوں نے کہا تھا، بعض مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجیے، یعنی باپ دادا کا نام بتائیے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص نازل فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تو ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا بیٹی نہیں اور نہیں اللہ کوئی ماں باپ ہے. تو اس کے سبب نزول ہے کہ باپ دادا کا نام پوچھا گیا اسباب میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ ماں باپ، اللہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک ہے سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا بھی سبب نزول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا، دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا کہ شرک چھوڑ دو. تو ابو لہب جو چچا تھا، اپنا چچا، وہ بھڑک گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس نے بددعا دی کہ محمد تبا لک، یا محمد، اے محمد تو ہلاک برباد ہو جا، کہ تو نے اسی کام کے لیے ہم لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے. جس اس نے بددعا دی ابو لہب نے، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے صورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک و برباد ہو، تو ہلاک و برباد ہو. اللہ اکبر. تو یہ ہوا. اس سے اور بھی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس کا سبب نزول ہے، اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس کا سبب نزول ہے. تو آیت کی مثال دیکھیے، سورہ حشر آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو کتنی سخت ضرورت ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. کتنی غربت تھی، کتنی مفلسی تھی. سوچیے آج ہم کو کتنا کھانا پینا مل رہا ہے، پھر بھی ناشکرے، رات دن رونا، ناشکری کرنا، استغفر اللہ. نبی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک روٹی تک نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو مہمان نوازی کرے گا، ان کو اپنے گھر پہ لے گیا، کھانا کھلائے گا. تو ایک انصاری صحابی تھے، یعنی مدینہ کے صحابی، انصاری صحابی کہتے ہیں ان کو. تو وہ اپنے گھر پر لے گئے مہمان کو. گھر پر پہنچے، بیوی سے پوچھا، تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے ہے بس. تو کہا کوئی بات نہیں، لاؤ، لیکن کھانے کے ٹائم ہی تم چراغ کو، اس وقت تو لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، چراغ ہوتا تھا جو تیل پر جلتے تھے، کہا اس کو بجھا دینا تم بہانے سے، تاکہ میں نہیں کھاؤں گا. اب پتہ ہی نہیں چلے گا مہمان کو، مہمان اکیلے کھائیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا کیونکہ کھانا تو تھوڑا سا ہے. تو انہوں نے ایسے کیا، کھانے پر بیٹھ گیا، چراغ کو بجھا دیا گیا. مہمان کھاتے رہے، مہمان کو کھا کر کے، مہمان نے کھانا کھایا، مہمان کا پیٹ بھر گیا کھانا کھا کر کے، مہمان کا پیٹ بھر گیا، لیکن گھر والے نہیں کھائے، شوہر نہیں کھائے، بیوی نہیں کھائے، بچے نہیں کھائے، بچوں کو ایسے ہی سلا دیا گیا. تو انہوں نے ترجیح دی اپنے اوپر دوسروں کو. یہی بات قرآن سے کہی گئی کہ صحابی ایسے ہیں جنہوں نے جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو پہلے بھلائی سوچتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عمل اتنا پسند آیا اللہ رب العالمین کو. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان میں، تمہارے گھر والوں کی شان میں، میاں بیوی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ ہے سبب نزول. اب دیکھیے جب ہم نے یہ سنا کہ یا جان لیا کہ اس آیت کا یہ واقعہ ہے، یہ معاملہ پیش آیا تھا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب دیکھیے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا اچھے سے کہ کیا مطلب ہے. تو اسی کو کہتے ہیں سبب نزول، اسباب نزول. باقی اور بھی بہت ساری باتیں قرآن سے متعلق انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ